السلام علیکم، سری 42 کے نیوز اسٹوڈیو سے شہر کی ہر خبر کے ساتھ میں ہوں ریحان طارق۔ سب سے پہلے ایک نظر شہر کی اہم خبروں پر۔ 3 افراد کزن سمیت سفید کار میں بٹھا کر خالی گھر میں لے گئے، پاپڑ اور کلفی کھلائی۔ بعد کے واقعات کے بارے میں کچھ معلوم نہیں، معصوم بچی کا سروسز اسپتال میں پولیس کو بیان۔ پنجاب یونیورسٹی ہاسٹلز کی چیکنگ، 144 غیر الاٹی طلبہ خود ہی کمرے چھوڑ گئے۔ ادھر یونیورسٹی انتظامیہ کا ہاسٹلز میں 60 CCTV کیمرے نصب کرنے کا فیصلہ، جبکہ رات 12 بجے کے بعد ہاسٹل میں داخلہ ممنوع ہوگا۔ پنجاب یونیورسٹی میں داخلوں کے دوران طلبہ تنظیم کی جانب سے عملے اور اساتذہ کو دھمکیاں۔ وائس چانسلر ڈاکٹر مجاہد کامران نے داخلہ سٹال سے طلبہ تنظیم کے جھنڈے اتروا دیے۔ IG پنجاب کی اشتہاریوں کے خلاف مہم، کینٹ ڈویژن پولیس ہوئے رہی۔ گزشتہ ماہ صرف 226 اشتہاری گرفتار کر سکی، جبکہ سول لائنز ڈویژن 643 گرفتاریوں کے ساتھ پہلے نمبر پر رہا۔ لاہور اور استنبول کے پولیس میں کیا فرق؟ کیا لاہور پولیس استنبول پولیس کی ڈگر پر چل پائے گی؟ ترکی میں کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم کے حوالے سے نیوز نائٹ کا اسپیشل پروگرام۔ چونک سے مبینہ طور پر اغوا ہونے والی 4 سالہ بچی کے لواحقین کا رائے ونڈ روڈ پر احتجاجی مظاہرہ۔ SP صدر ملک اویس کی بچی کی بازیابی کی یقین دہانی پر مظاہرین منتشر ہو گئے۔ PHA کے زیر انتظام شہر میں پھلدار پودے لگانے کی مہم شروع۔ DG PHA اور پرنسپل نرسنگ اسکول سروسز اسپتال نے جیلانی پارک میں 30 پھلدار پودے لگائے۔ سٹی ٹریفک پولیس اور ترک ویسٹ کمپنی البیراق کے زیر اہتمام کمپنی کے سینکڑوں ڈرائیورز کو روڈ سیفٹی مینجمنٹ سے متعلق خصوصی لیکچر دیا گیا۔ محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن نے پراپرٹی ٹیکس نیٹ ورک میں بہتری کے لیے چھوٹے علاقوں کو شامل کر دیا۔ لاہور میں ٹیکس نیٹ کیٹیگریز کی تعداد 7 سے بڑھا کر 10 کر دی گئی۔ لیسکو لبرٹی سب ڈویژن میں بجلی چوری پر کنٹرول کے لیے عمارتوں کے اندر نصب میٹرز کو باہر لگانے کا کام شروع۔ لیاقت آباد کے مکینوں کا طویل لوڈ شیڈنگ پر لیسکو دفتر کے باہر احتجاج، SDO کے خلاف نعرے بازی۔ ادھر FC کالج کالونی گلبرگ کے رہائشیوں کا پانی کی بندش کے خلاف مظاہرہ۔ اگر عدالتیں غیر محفوظ ہوں گی تو انصاف کے لیے کون رجوع کرے گا؟ لاہور ہائی کورٹ کا کچہریوں میں CCTV کیمرے نصب کرنے کا حکم۔ ادھر ماڈل ٹاؤن کچہری میں اضافی پولیس تعینات۔ SP ماڈل ٹاؤن طارق عزیز نے سیکیورٹی کے لیے 4 دیواری کی تعمیر ناگزیر قرار دے دی۔ ASP کرنال حسین افسران کے درمیان فٹ بال بن گئے۔ 6 ماہ میں 6 سرکلز میں تعیناتی۔ سمن آباد تعیناتی صرف 20 گھنٹے چل سکی، دوبارہ کہنا سرکل تعینات۔ مفت خورے پولیس اہلکار بل نہیں پرچے دیتے ہیں۔ لیٹن روڈ کے علاقے میں کھانے کا بل مانگنے پر شیر جوان بپھر گئے۔ ہوٹل کے 8 ملازمین کے خلاف جھوٹا مقدمہ، بیلف نے ایک شخص بازیاب کر کے عدالت پیش کر دیا۔ گھر میں گھس کر خاتون پر تشدد کا الزام، عدالت کے حکم پر SHO نشتر کالونی کرامت علی بھٹی کے خلاف تھانہ کاہنہ میں مقدمہ درج کر دیا گیا۔ اینٹی کرپشن لاہور ریجن نے پلاٹ کی بوگس فائل تیار کرنے کے الزام میں LDA کے پٹواری محمد امجد کو گرفتار کر لیا۔ ٹریفک وارڈن سینیورٹی تبدیلی کیس، اینٹی کرپشن عدالت نے ٹریفک آفس چوم کے 1 وارڈن اور 2 ملازمین کی ضمانتیں خارج کر دی۔ دیگر 8 وارڈنز کی ضمانتوں پر وکلاء کو دوبارہ بحث کے لیے طلب کر لیا۔ شہر میں ڈینگی کے مریضوں میں اضافہ، 24 گھنٹوں کے دوران مختلف اسپتالوں میں ڈینگی بخار کے 11 نئے کیسز سامنے آ گئے۔ سوئی ناردرن گیس کمپنی میں متعدد اعلیٰ افسران کے تبادلے، محمود ضیاء احمد کو جنرل مینیجر لاہور ریجن تعینات کر دیا گیا۔ پرل کانٹیننٹل ہوٹل میں 7ویں انٹرنیشنل اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز کانفرنس، گورنر اسٹیٹ بینک یاسین انور کا کہنا ہے کہ روپے کی گرتی قدر جلد بہتر ہو جائے گی۔ ایکسپو سینٹر میں 3 روزہ ایگو پاکستان 2013 انرجی نمائش کا افتتاح، ملکی اور غیر ملکی کمپنیوں نے 110 سٹالز لگائے۔
لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے انتخابی مارکے میں صرف 3 ڈوز باقی رہ گئے۔ پیاف فاؤنڈر الائنس کے امیدواروں نے قصور کا رخ کیا تو پروگریسو گروپ مدینہ الیکٹرانکس مارکیٹ اور آزاد گروپ بانو بازار انارکلی جا پہنچا۔ آل پاکستان کیبل ایسوسی ایشن کے نائب صدر کیپٹن ریٹائرڈ عبدالجبار نے چیزی بائٹ کے نام سے ہنزا بلاک اقبال ٹاؤن میں فاسٹ فوڈ ریسٹورنٹ کا افتتاح کر دیا۔ تحریک انصاف لاہور کے نو منتخب سیکرٹری انفارمیشن فاروق جاوید مون کا ڈسٹرکٹ لاہور باڈی کے اعزاز میں استقبالیہ عبدالعلیم خان نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ گورنر ہاؤس میں اخوت کے سربراہ ڈاکٹر امجد ثاقب کی کتاب اخوت کا سفر کی تقریب رونمائی، ادھر اقلیتوں کی خدمات اور تحفظات کے حوالے سے پی سی ہوٹل میں سیمینار، گورنر پنجاب چودھری محمد سرور کی خصوصی شرکت۔ وائس چیئرمین کریسنٹ ایجوکیشنل ٹرسٹ میاں مظہر کریم کے ایصال ثواب کے لیے دعائیہ تقریب، اساتذہ اور بچوں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ پرائیویٹ سکولز ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام نجی سکولوں میں نمایاں پوزیشن حاصل کرنے والے طلباء کے اعزاز میں تقریب، وزیر تعلیم رانا مشہود نے پوزیشن ہولڈرز کو ایوارڈز دیے۔ بیگن ہاؤس سکول سسٹم والٹن برانچ میں ڈینگی آگاہی سیمینار، بچوں کی کثیر تعداد میں شرکت۔ ٹاؤن ہال کی تاریخی حیثیت کی بحالی کے لیے کام شروع، مال روڈ پر چلنے والی اونٹ گاڑی کو ڈاچی ایکسپریس کا نام مل گیا، ڈی سی او نے 3 ڈوز میں ڈاچی ایکسپریس چلانے کی ہدایت کر دی۔ اعجاز آرٹ گیلری میں تصوف اور صوفی ازم پر مبنی پینٹنگز کی نمائش کا آغاز، علی عباس کے منفرد فن پاروں میں شائقین کا اظہار دلچسپی۔ اور آفتاب کرشی T20 ویٹرن کرکٹ ٹورنامنٹ کے گروپ میچ میں گولڈن ایگلز نے ایس پی ایم بکس کے خلاف 7 وکٹوں سے فتح حاصل کی۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی اور اب بلیٹن میں خبروں کی تفصیل۔ شیطان صفت افراد کی زیادتی کا شکار کم سن بچی بدستور سروسز اسپتال میں زیر علاج ہے۔ ڈاکٹرز کے مطابق بچی تیزی سے ذہنی طور پر نارمل ہو رہی ہے اور صحت یاب ہو رہی ہے۔ مزید 2 روز تک بچی کی ایک اور سرجری کا شیڈول وضع کیا جائے گا۔ شیطان صفت افراد کی زیادتی کا شکار کمسن بچی بدستور سروسز اسپتال میں زیر علاج ہے۔ ڈاکٹرز کے مطابق بچی تیزی سے ذہنی طور پر نارمل اور صحت یاب ہو رہی ہے۔ مزید 2 روز تک بچی کی ایک اور سرجری کا شیڈول واضح کیا جائے گا۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ بچی والدین اور اپنی ہم عمر سہیلی کے ساتھ معمول کے مطابق بات چیت کر رہی ہے اور کھلونوں سے بھی کھیل رہی ہے، تاہم فی الحال اسے ICU میں ہی زیر علاج رکھا جائے گا۔ دوسری جانب پولیس نے والدین کی مدد سے بچی کا بیان حاصل کر لیا ہے۔ بچی نے بتایا ہے کہ وہ اپنے کمسن کزن کے ساتھ گھر سے باہر نکلی تو ایک سفید رنگ کی کار میں سوار 3 افراد نے کلفی اور پاپڑ کھانے کو دیے اور گاڑی میں بٹھا لیا۔ معصوم بچی کا کہنا ہے کہ اس کے بعد اسے ایک خالی گھر میں لے جایا گیا، اس کے بعد اسے معلوم نہیں کہ کیا ہوا۔ محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن نے صوبائی دارالحکومت سمیت صوبے میں پراپرٹی ٹیکس کے نیٹ ورک میں بہتری لانے اور آمدنی میں اضافے کے لیے چھوٹے علاقوں کو بھی شامل کر لیا ہے۔ لاہور میں ٹیکس نیٹ کیٹیگریز کی تعداد 7 سے بڑھا کر 10 کر دی گئی ہے۔ لاہور سمیت صوبے بھر میں پراپرٹی ٹیکس کے لیے 7 کیٹیگریز میں ٹیکس وصول کیا جاتا ہے، تاہم اب ٹیکس نیٹ کے دائرے کو بڑھاتے ہوئے ACD تک کی پہلی سے موجود کیٹیگریز کو بڑھا کر ACG تک کر دیا گیا ہے۔ نئی کیٹیگریز بنانے سے چھوٹے علاقوں کو بھی ٹیکس نیٹ میں لایا جا سکے گا۔ شہر میں ایک کیٹیگری میں 60% سے زائد نئی املاک شامل کی جا رہی ہیں، جہاں سب سے زیادہ ٹیکس عائد کیا گیا تھا۔ اس کیٹیگری میں املاک کی تعداد 25 سے 30 ہزار ہے، تاہم نئے سروے سے نئی املاک کی تعداد 70 ہزار سے زائد ہونے کا امکان ہے، جس سے کروڑوں روپے زیادہ ٹیکس وصول کیا جا سکے گا۔ پنجاب یونیورسٹی ہاسٹلز کے داخلی اور خارجی راستوں پر CCTV کیمرے لگانے کا فیصلہ، جبکہ انتظامیہ کی جانب سے وارننگ کے بعد غیر طلبہ عناصر نے ہاسٹل سے کوچ شروع کر دیا۔ تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ پنجاب یونیورسٹی ہاسٹل سے غیر متعلقہ عناصر کو نکالنے کے لیے انتظامیہ کی جانب سے سخت انتظامات کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ یونیورسٹی کے 26 بوائز ہاسٹلز کے داخلی اور خارجی دروازوں پر 52 CCTV کیمرے لگائے جائیں گے۔ یونیورسٹی گیٹ نمبر 1 اور ہاسٹلز کی حدود میں بھی مزید 8 کیمرے نصب کیے جائیں گے۔ یونیورسٹی انتظامیہ اس تجویز پر بھی غور کر رہی ہے کہ رات 12 بجے کے بعد ہاسٹل کے طلبہ سمیت تمام افراد کا داخلہ بند کر دیا جائے۔
دوسری جانب پنجاب یونیورسٹی ہاسٹل ذرائع کے مطابق ہاسٹل نمبر 1 میں 80 غیر قانونی رہائش پذیر طلبہ خود ہی ہاسٹل چھوڑ کر چلے گئے ہیں، جبکہ ہاسٹل نمبر 2 سے 13، ہاسٹل نمبر 7 سے 11 اور ہاسٹل نمبر 15 سے 19 غیر طلبہ عناصر ابتدائی چیکنگ کے بعد ہی ہاسٹل سے چلے گئے۔ ذرائع کے مطابق ہاسٹل نمبر 17 سے 21 ایسے طلبہ بھی کمرے چھوڑ گئے ہیں جن کے نام الاٹمنٹ نہیں تھی، بلکہ وہ الاٹی طلبہ کے کمروں میں غیر قانونی طور پر رہائش پذیر تھے۔ جبکہ انسٹیٹیوٹ آف کمیونیکیشن اسٹڈیز پنجاب یونیورسٹی کے داخلہ سٹالز پر مامور اساتذہ اور عملے کو اسلامی جمعیت طلبہ کی جانب سے ہراساں کیے جانے کی شکایت پر وائس چانسلر ڈاکٹر مجاہد کامران بغیر کسی حفاظتی عملے کے ادارہ علوم ابلاغیات پہنچ گئے اور داخلہ سٹالوں سے تنظیم کے جھنڈے اتار دیے۔ آئی جی پنجاب پولیس خان بیگ کی اشتہاری ملزمان کے خلاف جاری مہم میں ایک ماہ کے دوران لاہور پولیس نے 2407 اشتہاری ملزمان کو گرفتار کر لیا، تاہم کینٹ ڈویژن اس حوالے سے کارکردگی دکھانے میں ناکام رہا۔ اشتہاری ملزمان کے خلاف مہم 30 نومبر تک جاری رہے گی اور اب تک لاہور پولیس کی کارکردگی صوبے بھر میں سب سے ناقص رہی ہے۔ گزشتہ ایک ماہ کے دوران لاہور پولیس نے 2407 اشتہاری ملزمان کو گرفتار کیا۔ شہر کی 6 ڈویژنز میں اس مہم کے دوران سب سے بہتر کارکردگی کا مظاہرہ سول لائنز ڈویژن نے 643 اشتہاری ملزمان کو گرفتار کر کے کیا، جبکہ سب سے ناقص کارکردگی کینٹ ڈویژن پولیس کی رہی جس نے صرف 226 اشتہاری ملزمان کو پکڑا۔ آئی جی پنجاب کی اس مہم کے دوران ماڈل ٹاؤن ڈویژن پولیس 468 ملزمان کو گرفتار کر کے دوسرے، 446 کو گرفتار کر کے صدر ڈویژن تیسرے نمبر پر رہی، جبکہ اقبال ٹاؤن ڈویژن پولیس نے گزشتہ ایک ماہ کے دوران 358 اشتہاری ملزمان کو گرفتار کر کے چوتھا نمبر حاصل کیا۔ سی سی پی او کی جانب سے ناقص کارکردگی پر کینٹ اور سٹی ڈویژن کے افسران پر اظہار برہمی بھی کیا گیا۔ لیسکو لبرٹی سب ڈویژن میں بجلی چوری پر کنٹرول کرنے کے لیے پلازوں اور دکانوں کے بیسمنٹ اور عمارت کے اندر نصب میٹرز کو باہر لگانے کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے۔ لاہور الیکٹرک سپلائی کمپنی کے چیف ایگزیکٹو ارشد رفیق کے ہدایت پر شہر میں بجلی چوری کے خلاف مہم کو تیز کر دیا گیا ہے۔ لیسکو لبرٹی سب ڈویژن حکام نے اپنے علاقے کے پلازوں اور دکانوں کے اندر اور بیسمنٹس میں نصب میٹرز کو باہر لگانے کا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ سب ڈویژنل آفیسر لبرٹی ملک بلال کے مطابق پلازوں اور دکانوں کے میٹرز کو پولز پر نصب کرنے کا مقصد بجلی چوری کو کنٹرول کرنا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ عمارت کے اندر نصب میٹرز کی نہ صرف ریڈنگ لینا مشکل ہے بلکہ کوئی بھی ٹیم صحیح طریقے سے انسپیکشن بھی نہیں کر سکتی۔ میٹرز کی باہر تنصیب سے ان کے مسائل کا حل نکل آئے گا۔ بجلی اور پانی کی عدم فراہمی پر شہریوں نے مختلف مقامات پر احتجاجی مظاہرے کیے۔ ان احتجاجی مظاہروں کے حوالے سے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ پر۔ لیاقت آباد کے رہائشیوں نے بجلی کی طویل بندش پر واپڈا کے دفتر کے باہر احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مظاہرین نے متعلقہ ایس ٹی او کے خلاف شدید نعرے بازی کی، جبکہ لائن مین اپنی گاڑی میں بیٹھ کر نیند کے مزے لیتے رہے۔ کوٹ لکھپت کے رہائشیوں کا کہنا تھا کہ گزشتہ کئی گھنٹوں سے ٹرانسفارمر خراب ہونے کی وجہ سے ان کے علاقے کی بجلی بند ہے، جبکہ متعلقہ لیسکو آفس میں متعدد بار شکایات درج کروائیں لیکن ان کی کوئی سنوائی نہیں ہوئی۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ بجلی نہ ہونے کی وجہ سے علاقے میں پانی نہیں آ رہا۔ دوسری جانب ایف سی کالج کالونی گلبرگ کے رہائشیوں نے بھی پانی کی بندش کے خلاف شدید احتجاج کیا۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ واسا کے عملے کو متعدد بار شکایات درج کروائیں لیکن ان کی سنوائی نہیں ہو رہی۔ دوسری جانب واسا حکام کا کہنا ہے کہ موٹر کی خرابی کے باعث پانی بند ہے۔ پی ایچ اے کے زیر انتظام شہر میں پھلدار پودے لگانے کی مہم شروع۔ ڈی جی پی ایچ اے میاں شکیل احمد اور پرنسپل نرسنگ اسکول سروسز اسپتال ملکہ شاہین اختر نے جیلانی پارک میں 30 پھلدار پودے لگائے۔ جیلانی پارک ریس کورس میں پھلدار پودے لگانے کی خصوصی مہم کی تقریب کے مہمان خصوصی ڈی جی پی ایچ اے میاں شکیل احمد اور پرنسپل نرسنگ اسکول سروسز اسپتال ملکہ شاہین اختر تھیں۔ اس موقع پر ڈائریکٹر ایڈمن ریاض احمد شاہ، ڈائریکٹر تعلقات عامہ جاوید احمد شیدہ، پی ایس او ٹو ڈی جی ایس ایم شہزاد طارق، پروجیکٹ ڈائریکٹر جیلانی پارک جاوید حامد سمیت نرسنگ اسکول کی طالبات کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ مال روڈ پر چلنے والی اونٹ گاڑی کو ڈانچی ایکسپریس کا نام دے دیا گیا۔ ڈی سی او لاہور نے 3 ڈوز میں ڈانچی ایکسپریس چلانے کی ہدایت کر دی ہے۔ ٹاؤن ہال میں مال روڈ پر بچوں کو سیر کرانے کے لیے اونٹ گاڑی تکمیل کے آخری مراحل میں ہے اور اس اونٹ گاڑی کا نام ڈانچی ایکسپریس رکھ دیا گیا ہے۔ ڈی سی او نسیم صادق نے ڈانچی ایکسپریس کی تزئین و آرائش کا جائزہ لیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اونٹ گاڑی چلانے کا مقصد بچوں کو تفریح مہیا کرنا اور مال روڈ کی تاریخی عمارتوں کی اہمیت اجاگر کرنا ہے تاکہ نئی نسل لاہور کے ثقافتی ورثے کے بارے میں جان سکے۔ ٹاؤن ہال کی تاریخی عمارت کا حسن برقرار رکھنے کے لیے باغ کی تزئین و آرائش کا کام جاری ہے۔ ٹاؤن ہال کے حسن کو متاثر کرنے والے باغ میں لگے بڑے بڑے درختوں کی کاٹ چھانٹ کی جا رہی ہے۔
باغ میں ایسے پودے لگائے جا رہے ہیں جن کا پھیلاؤ زیادہ نہ ہو اور جو عمارت کی خوبصورتی میں بھی اضافہ کرے، اور جو درخت عمارت کے حسن کو چھپا رہے تھے ان کو کاٹ دیا گیا ہے۔ ان کی جگہ ایسے درخت لگائے جا رہے ہیں جو باغ میں خوبصورت بھی لگیں اور ان کا پھیلاؤ اتنا ہی ہو تاکہ ٹاؤن ہال کی تاریخی عمارت کا حسن نمایاں ہو سکے اور جاذب نظر بھی لگے۔ اس مقصد کے لیے پورے باغ کی تزئین و آرائش کی جا رہی ہے۔ سٹی ٹریفک پولیس اور ٹرک ویسٹ کمپنی البیراک کے زیر اہتمام کمپنی کے سینکڑوں ڈرائیورز کو روڈ سیفٹی مینجمنٹ سے متعلق خصوصی لیکچر دیا گیا۔ لیکچر کا اہتمام فیروز پور روڈ پر ترک کمپنی البیراک کی ورک شاپ میں کیا گیا، جس میں انسپیکٹر نبیلہ رؤف، نازیہ باقر، پھول مشتاق، سیف اللہ، ملک حامد علی آوان، آصف علی، ملک عدیل اختر اور سونیا گل سمیت کمپنی کے ڈرائیورز کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ سٹی ٹریفک پولیس کے روڈ سیفٹی ایجوکیشن آفیسرز نے ڈرائیورز کو بتایا کہ ٹریفک قوانین کی پابندی کرنے سے نہ صرف حادثات سے بچا جا سکتا ہے بلکہ گاڑی کے نقصان اور ذہنی کوفت سے بھی چھٹکارا ملتا ہے۔ سٹی 42 میں خبروں اور اپڈیٹس کا سلسلہ بھی جاری ہے، لیکن یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ لاہور ایئرپورٹ پر مسافروں سے بھاری ٹیکس وصول کرنے کے باوجود سول ایویشن انتظامیہ سہولیات فراہم کرنے میں ناکام ہو گئی۔ لاہور ایئرپورٹ کی لفٹیں آئے روز خراب رہنے سے مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ لاہور ایئرپورٹ پر نصب لفٹوں کی دیکھ بھال اور مرمت کا کام سول ایویشن انتظامیہ کی ذمہ داری ہے۔ افسران مسافروں سے ایئرپورٹ ٹیکس وصول کرنا تو نہیں بھولتے، البتہ سہولیات فراہم کرنا ضرور بھول جاتے ہیں۔ عرصہ دراز سے خراب لاہور ایئرپورٹ کی لفٹیں بند ہونے سے مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ اے ایس پی کرار حسین لاہور میں افسران کے درمیان فٹ بال بن گئے۔ 6 ماہ میں 6 سرکل میں تعیناتی، آج پھر 20 گھنٹوں بعد ہی ان کو سمن آباد سے تبدیل کر کے کاہنہ سرکل تعینات کر دیا گیا۔ آئی جی پنجاب خان بیگ نے بدھ کی شام اے ایس پی کینٹ کرار حسین کو تبدیل کر کے اے ایس پی سمن آباد تعینات کیا اور پھر آج دوپہر کو سمن آباد سے تبدیل کر کے کاہنہ تعینات کر دیا۔ اے ایس پی کرار حسین کی پہلی پوسٹنگ لاہور میں بطور اے ایس پی ڈیفنس 23 فروری کو ہوئی، جس کے بعد ان کا تبادلوں کا نہ رکنے والا سلسلہ شروع ہوا جو اب تک جاری ہے۔ لیٹن روڈ کے علاقے میں پولیس اہلکاروں نے کاری ہوٹل سے پیک کرائے جانے والے کھانے کی رقم مانگنے پر ہوٹل ملازمین کو تشدد کا نشانہ بنایا اور ان کے خلاف پرچہ دے دیا۔ عدالت نے ایس ایچ او ساندہ سمیت 10 اہلکاروں کے خلاف پرچہ درج کرنے کے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ ایڈیشنل سیشن جج محمد اکمل خان کی عدالت میں ہوٹل کے مالک محمد اقبال نے اپنے وکیل آصف چٹھا کی وساطت سے حبس بیجا کی درخواست دائر کی، جس میں موقف اختیار کیا کہ لیٹن روڈ پر اس کا چنے فروخت کرنے کا ہوٹل ہے۔ اس کے ہوٹل میں تھانہ ساندہ کا کانسٹیبل کاشف اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ آیا اور کھانا کھانے کے بعد 10 اہلکاروں کے لیے کھانا پیک کرایا۔ جب اس نے کھانے کی رقم مانگی تو وہ کھانا پھینک کر اور دھمکیاں دیتا ہوا تھانے چلا گیا۔ لاہوریوں کے لیے خوشخبری، انسپیکٹر جنرل پنجاب پولیس خان بیگ نے کریکٹر سرٹیفکیٹ بنوانے کے لیے شہر کے مختلف حصوں میں بوتھ بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ بیرون ملک جانے کے لیے لاہور پولیس کی جانب سے کریکٹر سرٹیفکیٹس ایس پی سیکیورٹی کے دفتر سے تیار کرائے جاتے ہیں۔ آئی جی پنجاب پولیس نے شہریوں کو سہولت فراہم کرنے کے لیے کریکٹر سرٹیفکیٹس کے لیے شہر کے مختلف حصوں میں بوتھ بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ آئی جی پنجاب نے ایس پی سیکیورٹی لاہور عبدالغفار کیسرانی کو ہدایات جاری کی ہیں کہ وہ پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ کے تعاون سے سسٹم تیار کرائیں، جبکہ اس ضمن میں سٹی ٹریفک پولیس کے لرنر بوتھس کی مدد لی جائے گی تاکہ شہری ان سینٹر سے کریکٹر سرٹیفکیٹ کے لیے فارم وصول اور جمع کرا سکیں۔ نئے سینٹرز کے قیام کے حوالے سے ایس پی سیکیورٹی چیئرمین پی آئی ٹی بی ڈاکٹر عمر سیف سے مل کر لاہ عمل تیار کریں گے۔ اینٹی کرپشن لاہور ریجن نے پلاٹ کی بوگس فائل تیار کرنے کے الزام میں ایل ڈی اے کے پٹواری محمد امجد کو گرفتار کر لیا۔ اینٹی کرپشن لاہور ریجن میں ایل ڈی اے ایگزیمپشن کے پٹواری محمد امجد کے خلاف مغل پورہ کے رہائشی نوید احمد کی درخواست پر مقدمہ درج تھا۔ سرکل افسر اینٹی کرپشن سید زبیر اخلاق نے بتایا کہ ملزم پر الزام تھا کہ اس نے کلرک جمیل پیرزادہ اور پٹواری رانا حنیف سے مل کر پلاٹ کی بوگس فائل تیار کی تھی۔ تفتیشی افسر کے مطابق گجرپورہ اسکیم B1 بلاک میں واقع 1071 نمبر پلاٹ نوید احمد نامی شہری کو الاٹ ہوا تھا، جو کہ بعد ازاں منسوخ کر دیا گیا۔ مدعی نے ایل ڈی اے سے رجوع کیا تو پتہ چلا کہ پلاٹ کی فائل ہی بوگس ہے۔ سرکل افسر نے مزید بتایا کہ ملزمان نے 10 مرلے کے پلاٹ کی جعلی فائل تیار کی تھی، جبکہ اسی مقدمے میں نامزد کلرک جمیل پیرزادہ اور پٹواری رانا حنیف کو پہلے ہی گرفتار کیا جا چکا ہے۔ صوبائی وزیر توانائی شیر علی خان نے ایکسپو سینٹر میں 3 روزہ ایگو پاکستان 2013 انرجی نمائش کا افتتاح کیا۔
ملکی اور غیر ملکی کمپنیوں نے اپنی مصنوعات کے 110 سٹالز لگائے۔ وزیر توانائی کا کہنا تھا کہ غیر ملکی سرمایہ کاروں کو تمام ممکنہ سہولیات فراہم کریں گے۔ ایگرو پاکستان کی ایکسپو سینٹر میں جاری 3 روزہ انرجی نمائش کا افتتاح صوبائی وزیر توانائی شیر علی خان نے کیا۔ اس موقع پر ایف پی سی سی آئی کے زونل چیئرمین اظہر سعید بٹ، خالد اویس راجہ، سلیم خان تنولی اور سٹال ہولڈر کی کثیر تعداد بھی موجود تھی۔ انرجی، گیس، آئل اینڈ پاور ایگزیبیشن میں اٹلی، نیدرلینڈ، ایران، جرمنی اور یورپی ممالک نے 110 سٹالز لگائے۔ نمائش میں سولر انرجی سیونگ پروڈکٹس، سولر سسٹم، گیس ٹربائن، ونڈ پاور، کیبلز، توانائی مشینری کے پرزہ جات، جنریٹر کنٹرول سسٹم، ٹیوب ویل اور توانائی کے حصول کے لیے استعمال ہونے والی مشینری کے سٹالز لگائے گئے تھے۔ ایرانی کمپنی نے موٹر سائیکل کو گیس پر چلانے کے لیے گیس کٹ بھی نمائش کے لیے رکھی تھی۔ شمسی توانائی سے ٹیوب ویل بھی چلا کر دکھایا گیا۔ نمائش کے افتتاح پر گفتگو کرتے ہوئے صوبائی وزیر شیر علی خان کا کہنا تھا کہ پاکستان میں توانائی کا بحران ختم کرنے کے لیے غیر ملکی سرمایہ کاروں کو سہولتیں فراہم کر رہے ہیں، جبکہ توانائی کے حصول کے لیے جدید ٹیکنالوجی کو بھی متعارف کروایا گیا ہے۔ آل پاکستان کیبل ایسوسی ایشن کے نائب صدر کیپٹن ریٹائرڈ عبدالجبار نے چیزی بائٹ کے نام سے فاسٹ فوڈ ریسٹورنٹ کا افتتاح کر دیا۔ علامہ اقبال ٹاؤن کے علاقے ہنزا بلاک میں واقع ریسٹورنٹ کے افتتاح کے موقع پر طاہر شاہ، رانا حسن رضا، محمد زاہد، محمد علی اور کاشف ریاض سمیت اہل علاقہ کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ ریسٹورنٹ کے مالک رانا حسن رضا کا کہنا تھا کہ صارفین کو سستی اور معیاری اشیاء فراہم کرنا ہماری اولین ترجیح ہوگی۔ سٹی 42 میں خبروں اور اپڈیٹس کا سلسلہ بھی جاری ہے، لیکن یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ شہر کے کاروباری اتار چڑھاؤ پر ایک نظر ڈالیں گے سٹی بزنس میں۔ لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے انتخابی مارکے میں صرف 3 روز باقی رہ گئے ہیں۔ پیاف پاؤڈر الائنس کے امیدواروں نے قصور کا رخ کیا تو دوسری جانب پروگریسو گروپ مدینہ الیکٹرانکس مارکیٹ اور آزاد گروپ بانو بازار انارکلی جا پہنچا۔ مزید بتا رہے ہیں شہزاد خان عبدالی اس رپورٹ میں۔ پیاف فاؤنڈر الائنس کے امیدواروں سہیل لاشاری، خواجہ خاور رشید، رضوان علی خالد، حاجی اکرم، طلال بٹ، محمد ہارون، راجہ حامد ریاض نے انتخابی سرگرمیوں کے لیے قصور کا رخ کیا۔ سٹی 42 سے گفتگو کرتے ہوئے پیاف فاؤنڈر الائنس کے امیدواروں نے کہا کہ قصور کی تاجر برادری نے توقع سے بڑھ کر سپورٹ کیا۔ پروگریسو گروپ کے امیدواروں عبدالودود الوی اور کامران بٹ نے محمد عاصم، شاہد بلال سمیت دیگر رہنماؤں کے ہمراہ الیکٹرانکس مارکیٹ کا دورہ کیا۔ اس موقع پر مارکیٹ کے تاجروں کی جانب سے ان کا شاندار استقبال کیا گیا۔ امیدواروں نے الیکٹرانکس مارکیٹ کے تاجروں میں پمفلیٹس تقسیم کیے اور انہیں اپنے ایجنڈے سے آگاہ کیا۔ آزاد گروپ ایسوسیٹ کلاس کی نشستوں کے امیدواروں نے چیئرمین راجہ حسن اختر کی قیادت میں بانو بازار انارکلی کا دورہ کیا اور صدر محمد عتیق الرحمان سے ملاقات کی۔ بانو بازار کے صدر عتیق الرحمان نے آزاد گروپ کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ چیئرمین راجہ حسن اختر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ صنعت کو سیاست سے الگ رکھنے کی ضرورت ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ شہزاد خان عبدالی، سٹی 42۔ صدر بابر محمود کی زیر صدارت ہال روڈ پر مسلم لیگ نون لاہور ٹریڈرز ونگ لاہور کا اجلاس ہوا، جبکہ کیمرہ مارکیٹ میں چیئرمین ناصر سعید نے بھی اجلاس کی صدارت کی۔ ہال روڈ پر منعقدہ اجلاس میں سہیل سرفراز منج، زبیر احمد، خالد محمود، لیاقت سیٹھی، ملک کامران، انجم منہاس اور قابل خان سمیت دیگر تاجر رہنما شریک ہوئے۔ اجلاس میں مختلف مارکیٹوں میں درپیش سیکیورٹی، تجاوزات، صفائی سمیت دیگر امور زیر بحث آئے۔ صدر بابر محمود کا کہنا تھا کہ مارکیٹوں میں سیکیورٹی معاملات کو بہتر بنانے کے لیے تاجر برادری کا پولیس سے تعاون انتہائی ضروری ہے۔ چیئرمین ناصر سعید کی زیر صدارت کیمرہ مارکیٹ میں منعقدہ اجلاس میں ایس ایچ او گوال منڈی طاہر محمود، صدر میاں ظہیر الدین، ندیم سعید بٹ، حاجی راحت علی اور عرفان تاج سمیت دیگر نے شرکت کی۔ ناصر سعید کا کہنا تھا کہ مارکیٹ میں دونوں اطراف پارکنگ سے تاجر برادری کو مسائل کا سامنا ہے، لہذا ٹریفک پولیس فوری طور پر کارروائی عمل میں لائے۔ ایس ایچ او گوال منڈی طاہر محمود نے کہا کہ تاجر برادری پولیس کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے گارڈز تعینات کرے تاکہ سیکیورٹی معاملات میں مزید بہتری آ سکے۔ شہر میں ڈینگی کے مریضوں میں اضافہ جاری۔ 24 گھنٹوں کے دوران مختلف ہسپتالوں میں ڈینگی بخار کے 11 نئے کیسز سامنے آ گئے ہیں۔ میو ہسپتال میں 33 سالہ زینب، 18 سالہ حافظ احمد، 40 سالہ سعید احمد، 65 سالہ صابر، 13 سالہ فاطمہ اور 38 سالہ مرزا نعیم کے ڈینگی بخار میں مبتلا ہونے کی تصدیق کی گئی ہے۔ اسی طرح گنگارام ہسپتال میں 22 سالہ مہوش اور 56 سالہ بلقیس ڈینگی میں مبتلا ہیں، جبکہ سروسز ہسپتال میں 22 سالہ سدرا قول کو ڈینگی وائرس لاحق ہونے کی تصدیق کی گئی ہے۔ سوئی نارتن گیس کمپنی نے متعدد اعلیٰ افسران کے تقرر و تبادلے کر دیے ہیں۔
महमूद ज़िया अहमद को जनरल मैनेजर लाहौर रीजन तैनात करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक GM लाहौर रीजन सुहेल गुलजार को तब्दील करके जनरल मैनेजर कोऑर्डिनेशन हेड ऑफिस तैनात किया गया है, जबकि उनकी जगह महमूद ज़िया अहमद को GM लाहौर रीजन तैनात करने के अहकाम जारी किए गए हैं। इसी तरह कैसर मसूद को रीजनल इंचार्ज गुजरांवाला, मोहम्मद अकरम को रीजनल मैनेजर फैसलाबाद, मोहम्मद अहद शेख को जनरल मैनेजर क्वालिटी इंश्योरेंस, मोहम्मद एजाज अहमद को रीजनल इंचार्ज साहिवाल, जबकि शाहिद शौकत को एग्जीक्यूटिव इंजीनियर डिस्ट्रीब्यूशन गुजरांवाला तैनात करने का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। साबिक वाइस चेयरमैन क्रेसेंट एजुकेशनल ट्रस्ट लाहौर मियां मजहर करीम के इसाले सवाब के लिए दुआया तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें असातिज़ा और तलबा ने बड़ी तादाद में शिरकत की। शादमान क्रेसेंट मॉडल स्कूल में साबिक वाइस चेयरमैन क्रेसेंट ट्रस्ट लाहौर मियां मजहर के इसाले सवाब के लिए मुनाकिदा दुआया तकरीब में क्रेसेंट मॉडल बॉयज़ हाई स्कूल के प्रिंसिपल मोहम्मद शकूर, प्रोफेसर मोहम्मद आरिफ जावेद, अब्दुल सत्तार गेलानी, अशरफ चौधरी, मुहिबुल हनीफ और मोहम्मद आरिफ समेत तलबा ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौके पर हाफिज ज़ियाउर रहमान ने वाइस चेयरमैन क्रेसेंट एजुकेशनल ट्रस्ट लाहौर मियां मजहर के इसाले सवाब के लिए दुआ कराई। क्रेसेंट मॉडल बॉयज़ हाई स्कूल के प्रिंसिपल मोहम्मद शकूर का कहना था कि मियां मजहर करीम स्कूल के मामलात में बहुत दिलचस्पी रखते थे और इंतहाई नेक दिल इंसान थे। उनका कहना था कि उनके स्टूडेंट्स और स्कूल इंतजामिया उन्हें कभी भी भूल नहीं सकती। गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का कहना है कि रुपए की गिरती कदर में परेशानी की कोई बात नहीं, जल्द ही रुपए की हालत बेहतर हो जाएगी, जबकि डॉलर की बढ़ती हुई कीमत की बुनियादी वजह अफवाहें हैं। मजीद बता रहे हैं हसन अली इस रिपोर्ट में। पीसी होटल में 7वीं SME कॉन्फ्रेंस 2013 का इनेकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस में गवर्नर स्टेट बैंक ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। गवर्नर स्टेट बैंक यासीन अनवर का कहना था कि SME सेक्टर को सरमाए की फराहमी यकीनी बनाने के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि डॉलर की कदर में इजाफा मार्केट के हालात की वजह से है, जल्द ही रुपए की कदर में इस्तेहकाम आ जाएगा। हमारी जो परफॉर्मेंस है इज बिन वेरी वेरी स्टेबल, वेरी गुड। अब IMF की एग्रीमेंट जो होगी है, इससे मार्केट सेंटिमेंट जो है बड़ी पॉजिटिव ड्राइव हो रहा है। गवर्नर स्टेट बैंक यासीन अनवर ने मजीद कहा कि IMF की जानिब से पहली किस्त आने और इस्लामी तरक्याती बैंक के 133 मिलियन डॉलर की फराहमी से तरसीलात में बेहतरी आई है। इससे करेंसी मार्केट में अफवाहें फैलाने वालों को मायूसी होगी। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि अफराते ज़र को कंट्रोल करने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। गवर्नमेंट एक और प्रोग्राम अनाउंस करेगी जो SME और जो न्यू जो बोरोज हैं एक्सेस फाइनेंस नहीं कर सकते, उनके लिए प्रोग्राम्स अभी अनाउंस होंगे। गवर्नर स्टेट बैंक का कहना है कि हुकूमत का माली बोझ कम करने के लिए सब्सिडी को मरहलावार खत्म किया जा रहा है, जबकि इस वक्त हुकूमत के कर्जे 575 अरब हैं, जो कि शेड्यूल के मुताबिक वापस भी किए जा रहे हैं। कैमरामैन मोहम्मद अली शेख के साथ हसन अली, सिटी 42। सिटी 42 में खबरों और अपडेट्स का सिलसिला भी जारी है, लेकिन यहाँ वक्त एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। खेल के मैदान में कौन जीता और किसने खाई मात, ये जानेंगे सिटी स्पोर्ट्स में। लाहौर रीजन अंडर 19 क्रिकेट चैंपियनशिप के सिलसिले में खेले गए प्रैक्टिस मैच में लाहौर कॉलेज ने सागा स्पोर्ट्स को 8 विकेटों से शिकस्त दी थी। लाहौर कॉलेज के मेन ग्राउंड में खेले गए मैच में सागा स्पोर्ट्स ने पहले खेलते हुए मुकर्ररा 20 ओवर्स में 9 विकेटों पर 120 रन बनाए। सागा स्पोर्ट्स की जानिब से मालिका मंसूर ने 40 रन स्कोर किए, जबकि मदीहा राजपूत 20 रन बनाने में कामयाब रहीं। लाहौर कॉलेज की तरफ से नशरा ने 3 जबकि तूबा, बेनिश जावेद और आफरीन ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। आफ्ताब करशी T20 वेटरन क्रिकेट टूर्नामेंट के ग्रुप मैच में गोल्डन ईगल्स ने SPM बुक्स के खिलाफ 7 विकेटों से फतह हासिल कर ली। अलीगढ़ क्रिकेट ग्राउंड में खेले गए मैच में SCM बुक्स ने टॉस जीतकर पहले खेलने का फैसला किया और पूरी टीम सिर्फ 70 रन पर ही पवेलियन लौट गई। तौसीफुर रहमान 24 जबकि तारिक रमजान 18 रन बना पाए। गोल्डन ईगल्स की जानिब से अमीर अली और नवीद सूफी ने 3-3 जबकि आसिफ महमूद और तजम्मुल चौधरी ने 2-2 विकेटें हासिल की। जवाब में गोल्डन ईगल्स ने मतलूबा हदफ 8वें ओवर में 3 विकेटों के नुकसान पर पूरा करके मैच जीत लिया। मोहम्मद शहबाज 29 और जमशेद अली 18 रन के साथ नुमाया रहे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अब्दुल अलीम खान का कहना है कि वज़ीर आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ के वफाक के मामलात में मसरूफ होने से सूबे का निज़ाम अबतरी का शिकार है। मुस्लिम लीग नून की क़यादत ये तय करे कि सूबा किसने चलाना है। इस सूबे के लिए भी जो 10 करोड़ लोगों का सूबा, इसके लिए भी कोई चीफ मिनिस्टर रहने दें फुल टाइम। और अगर
میاں صاحب آپس میں بیٹھ کے فیصلہ کر لیں کہ کس نے صوبے کا وزیر اعلیٰ بننا ہے، تو بے شک میاں نواز شریف صاحب بھی آئے، ہم ان کو بھی خوش آمدید کہیں گے، وہ آ جائیں چیف منسٹر بن کے، اور اگر شہباز شریف صاحب کو زیادہ پھرتیاں ہیں کہ انہوں نے پرائم منسٹر کا ہی کام کرنا ہے تو وہ ادھر چلے جائیں۔ بیکن ہاؤس اسکول والٹن برانچ میں ڈینگی کے تدارک کے لیے تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں بچوں کے دلچسپی اور آگاہی کے لیے خاکے بھی پیش کیے گئے۔ والٹن روڈ پر واقع بیکن ہاؤس اسکول میں انسداد ڈینگی سیمینار میں اسکول انتظامیہ کی جانب سے بچوں کی آگاہی کے لیے نہ صرف خاکے پیش کیے گئے بلکہ صفائی سے متعلق بھی خصوصی رہنمائی فراہم کی گئی۔ تقریب میں بیکن ہاؤس اسکول کی پرنسپل تہمینہ لودھی، ہیڈ مسٹریس شازیہ انجم، سعدیہ عمر اور ماہم ندیم نے خصوصی شرکت کی۔ پرنسپل تہمینہ لودھی کا کہنا تھا کہ اسی تقریب کے انعقاد کا مقصد 3 سے 4 سال کے بچوں کو ڈینگی مچھر سے بچاؤ کے بارے میں آگاہی دینا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ نہ صرف حکومت بلکہ عوام کو بھی ڈینگی مچھر کے خاتمے کے لیے حکومت کا ساتھ دینا ہوگا۔ پاکستان میں اقلیتوں کی خدمات اور ان کے تحفظات کے حوالے سے سیمینار منعقد ہوا۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور کا کہنا ہے کہ اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ یقینی بنایا جائے گا۔ پی سی ہوٹل میں میر خلیل الرحمان میموریل سوسائٹی، مسلم کرسچن فیڈریشن انٹرنیشنل اور پیس اینڈ ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام ہونے والے سیمینار کے مہمان خصوصی گورنر پنجاب چودھری محمد سرور تھے۔ وی سی پنجاب یونیورسٹی ڈاکٹر مظاہر کامران، قاضی عبدالقدیر خاموش، واصف ناگی، سینئر صحافی آئی رحمان، بشپ سیمل ازرائے، صوبائی وزیر صحت خلیل طاہر سندھو، ایم پی اے شہزاد منشی، عبدالقادر شاہین، پیر محفوظ علی مشہدی، سردار شام سنگھ، صاحبزادہ خلیل الرحمان اور مذہبی ہم آہنگی کے لیے خدمات انجام دینے والی شخصیات کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور نے کہا ہے کہ شہریوں کو پینے کا صاف پانی مہیا کرنا ان کی اولین ترجیح ہے۔ صوبے میں غربت کے خاتمے کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا۔ گورنر ہاؤس میں اخوت کے سربراہ ڈاکٹر امجد ثاقب کی کتاب اخوت کا سفر کی تقریب رونمائی کا اہتمام کیا گیا، جس میں گورنر پنجاب چودھری محمد سرور نے خصوصی شرکت کی۔ تقریب میں دانشور عالیہ مقبول جان، ڈاکٹر اجمل نیازی، پشرا اعجاز، جسٹس ناصرہ اقبال، ہمایوں احسان، ڈاکٹر مظاہر کامران، حاجی انعام اللہ اسد اور سعد اللہ شاہ سمیت دیگر نے شرکت کی۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور کا کہنا تھا کہ صاف پانی میسر نہ ہونے سے شہری مختلف امراض کا شکار ہو رہے ہیں۔ سٹی 42 میں خبروں اور اپڈیٹس کا سلسلہ بھی جاری ہے، لیکن یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ شہر میں جرائم کی کیا صورتحال رہی آپ جان سکیں گے سٹی کرائم میں۔ چونک سے مبینہ طور پر اغوا ہونے والے 4 سالہ بچی کے لواحقین نے رائیون روڈ پر بچی کی بازیابی کے لیے احتجاجی مظاہرہ کیا اور روڈ بلاک کر کے پولیس کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ مشتعل مظاہرین سے مذاکرات کامیاب نہ ہونے پر پولیس نے لاٹھی چارج بھی کیا۔ تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں عرفان ملک کی یہ رپورٹ۔ شہر میں اغوا برائے تاوان کی بڑھتی ہوئی وارداتوں نے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کارکردگی کا پول کھول دیا۔ بدھ کے روز چونک سے مبینہ طور پر اغوا ہونے والی بچی کے لواحقین نے رائیون روڈ پر احتجاج کیا اور ٹائر جلا کر رائیون روڈ کو ٹریفک کے لیے بند کر دیا۔ مظاہرین نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے اپیل کی کہ وہ واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے معصوم بچی کو بازیاب کروائیں۔ کل شام ٹائم 5 بجے باہر نکلی ہے، کھیلنے رہی تھی بچوں کے ساتھ، بچے کافی کھڑے تھے تو میں نے اسے بلایا، وہ واپس کہتی میں آ رہی ہوں، تو وہ آگے دوڑنے لگی تو میں نے اپنی چادر لینے گئی ہوں، واپس آئی ہوں تو وہ دوڑ رہی تھی، آگے نکر پہ گئی ہے نا تو دیکھا ہے تو وہ آگے ایک بچہ اور ہے، دونوں گئے ہیں تو وہ چھوٹا بچہ آگے، دوسری ملائکہ نے آئی، کہتا آنٹی وہ نا ملائکہ کو انکل موٹر سائیکل پہ بٹھا کے لے گئے۔ اطلاع ملنے پر ایس پی مالٹن اویس ملک نے موقع پہ پہنچ کر لواحقین کو معصوم بچی کی بازیابی کا یقین دلایا، مگر مشتعل مظاہرین نے ان کی ایک نہ سنی، جس پر پولیس نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے روایتی طریقہ اپنایا اور لاٹھی چارج شروع کر دیا۔ ایس پی صدر ملک اویس نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ پولیس بچی کی بازیابی کے لیے تمام تر وسائل بروئے کار لا رہی ہے اور جلد ہی ملزمان کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ 2-3 بندوں پر شک کا اظہار کیا، ہم نے ان کو بھی ہم نے قابو کیا، حراست میں لیا ہے اور ہم تفتیش کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ بچی بازیاب ہو جائے۔ پولیس اور مظاہرین کے درمیان آنکھ مچولی کا سلسلہ 3 گھنٹے سے زائد جاری رہا اور بالآخر پولیس کی جانب سے بچی کی بازیابی کی یقین دہانی کے بعد مشتعل مظاہرین منتشر ہوئے۔ کیمرامین عدنان بٹ کے ہمراہ عرفان ملک، سٹی 42۔ خاتون پر تشدد کرنے اور گھر میں گھسنے پر عدالت کے حکم پر ایس ایچ او نشتر کالونی کرامت علی بھٹی کے خلاف تھانہ کاہنہ میں مقدمہ درج کر لیا گیا۔ ایس ایچ او تھانہ نشتر کالونی کرامت علی بھٹی کے خلاف ننگڑ پنڈ کے رہائشی محمد ندیم کی درخواست پر مقدمہ درج ہوا۔
FIR کے مطابق کرامت علی بھٹی نے بطور انچارج ہلو کی پولیس چوکی تھانہ کہنا چادر اور چار دیواری کو پائمال کرتے ہوئے محمد ندیم کے گھر دھاوا بول دیا۔ کرامت علی نے اس کی بیوی سکینہ کو تشدد کا نشانہ بنایا۔ محمد ندیم نے جسٹس آف پیس طارق محمود کو اندراج مقدمہ کی درخواست دی، پھر ایڈیشنل سیشن جج سے مقدمے کے احکامات حاصل کیے، مگر پولیس نے مقدمہ درج نہ کیا۔ شہر کی عدالتی کارروائیوں پر ایک نظر ڈالیں گے سٹی عدالت میں۔ لاہور ہائی کورٹ نے کچہریوں میں CCTV کیمرے نصب کرنے کا حکم دیتے ہوئے قرار دیا ہے کہ اگر عدالتیں غیر محفوظ اور دہشت گردوں کا آسان ٹارگٹ ثابت ہوں گی تو انصاف کے لیے عدالتوں سے کون رجوع کرے گا۔ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے عدالتوں کی ناقص سیکیورٹی کے خلاف دائر درخواست کی سماعت کی۔ پروسیکیوٹر جنرل پنجاب صداقت علی، ایڈیشنل IG انویسٹیگیشن محمد املیش اور DIG انویسٹیگیشن ذوالفقار حمید پیش ہوئے اور اپنی رپورٹس عدالت میں پیش کی۔ پروسیکیوٹر جنرل پنجاب صداقت علی نے عدالت کو زیر التوا مقدمات اور پولیس تفتیش کے حوالے سے آگاہ کیا۔ ماڈل ٹاؤن کچہری میں اضافی پولیس فورس تعینات کر دی گئی ہے۔ SP ماڈل ٹاؤن طارق عزیز کا کہنا ہے کہ فول پروف سیکیورٹی کے لیے 4 دیواری کی تعمیر ناگزیر ہے۔ وکلاء کی جانب سے سیکیورٹی بہتر بنانے کے مطالبے پر SP ماڈل ٹاؤن طارق عزیز نے کچہری میں اضافی پولیس اہلکار تعینات کر دیے ہیں۔ انہوں نے پولیس اہلکاروں کو ہدایت کی ہے کہ کچہری آنے والے شہریوں کی مکمل تلاشی لی جائے۔ SP طارق عزیز نے گیٹ پر سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا۔ سٹی 42 سے گفتگو کرتے ہوئے SP طارق عزیز کا کہنا تھا کہ کچہری کے گرد 4 دیواری کی تعمیر تک فول پروف سیکیورٹی ممکن نہیں ہے۔ ناظرین، بلٹن میں بات کرتے ہیں ٹریفک وارڈنز کی سینیورٹی لسٹ تبدیل کرنے کے کیس کے حوالے سے۔ اسپیشل جج اینٹی کرپشن غفار جلیل نے ٹریفک وارڈن کی سینیورٹی لسٹ تبدیل کرنے کے کیس میں ملوث ٹریفک آفس چونک کے 1 وارڈن اور 2 ملازمین کی ضمانتیں خارج کر دیں، جبکہ دیگر 8 وارڈنز کی ضمانتوں پر وکلاء کو دوبارہ بحث کے لیے طلب کیا گیا ہے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ وارڈن اور 2 ملازمین کی ضمانتیں خارج کرنے کے حوالے سے آج وہ اسپیشل جج اینٹی کرپشن کے اندر غفار جلیل کی عدالت میں 11 وارڈنز کی طرف سے اینٹی کرپشن نے جعلی سینیورٹی لسٹ تیار کرنے کے الزام میں درج مقدمے کی درخواست ضمانت دائر کی، جس میں عدالت نے چیف ٹریفک آفیسر سہیل چودھری کو طلب کیا تھا۔ شہر کی تعلیمی سرگرمیوں پر ایک نظر ڈالیں گے سٹی تعلیم میں۔ پرائیویٹ اسکولز ایسوسی ایشن آف پاکستان کے زیر اہتمام نجی اسکولوں میں نمایاں پوزیشن حاصل کرنے والے طلباء کے اعزاز میں تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ صوبائی وزیر تعلیم رانا مشہود احمد خان نے پوزیشن ہولڈرز کو ایوارڈز دیے۔ لاہور میوزیم میں پرائیویٹ اسکولز میں بہترین پوزیشن حاصل کرنے والے طلباء کے اعزاز میں تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں صوبائی وزیر تعلیم رانا مشہود احمد خان اور صوبائی وزیر خوراک بلال یاسین سمیت دیگر نے شرکت کی۔ تقریب میں پرائیویٹ اسکولز کے پوزیشن ہولڈر طلباء کو ایوارڈز دیے گئے۔ City Taaleem was brought to you by Punjab Group of Colleges, the largest higher education network in Pakistan. انٹرٹینمنٹ کی رنگا رنگ دنیا سے کچھ خبریں آپ جان سکیں گے سٹی انٹرٹینمنٹ میں۔ تصوف اور صوفیزم پر بیس کرتی ہوئی پینٹنگز کی نمائش کا آغاز ہوا اعجاز آرٹ گیلری میں۔ تفصیلات مکرم کلیم کی اس رپورٹ میں۔ لال کی صدا کے نام سے ملک کے نامور آرٹسٹ علی عباس کے منفرد فن پاروں کو نمائش کے لیے پیش کیا گیا۔ واٹر کلر سے بنائی گئی ان پینٹنگز میں علی عباس نے موضوع بنایا تھا لال شہباز قلندر کے مزار کے احاطے میں زندگی بسر کرنے والے ملنگوں کو۔ لال شہباز قلندر ہیں یا شاہ عبداللطیف بھٹائی ہیں یا صوفی شاہ عنایت ہیں، یہ ان کے سالانہ جو فیسٹیولز ہوتے ہیں جن کو ہم عرس کہتے ہیں، یہ اس کی انسپریشنز کے ایک طرح سے رزلٹ ہے۔ اس موقع پر آرٹ کے دلزادہ افراد کی ایک بڑی تعداد کے علاوہ کچھ سینئر آرٹسٹوں نے بھی شرکت کی۔ علی عباس کی پینٹنگز دیکھ کر اس بات کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ پاکستان کے آرٹسٹ تخلیقی صلاحیتوں میں کسی طور کم نہیں اور وہ دنیا بھر میں اپنا اور اپنے ملک کا نام بآسانی روشن کر سکتے ہیں۔ کیمرامین سید معراج کے ساتھ مکرم کلیم، سٹی 42۔ سٹی 42 کے نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹ رہنے کے لیے آپ پڑھ سکتے ہیں ڈیلی سٹی 42۔ شہر کی ہر خبر سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے۔